چشتی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. چشتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں اس بڑی ٹرانسمیشن میں آپ کو. سچ ہسٹوریکل ڈے فار پاکستان اور پوری پاکستانی قوم کے لیے. اس سے پہلے کہ میں اس کی دیگر معروضات پہ گفتگو کروں، میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین چینلز کا اب بس نہیں چل رہا تھا. انیشیلی دیور آف دی ویو کہ نہیں جی ایرانینز نہیں آئیں گے، دین دیور آف دی ویو کہ نہیں جے ڈی وینس نے طیارہ واپس موڑ لیا رستے سے، یعنی اس نے گول چکر سے نہ واپس یوٹن لے لیا. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ میں دیکھ رہا تھا این ڈی ٹی وی کے ایک صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں کتنا انسیکیور ہے پاکستان کے جے ڈی وینس کے طیارے کو، یعنی ایئر میں پاکستانی طیاروں کو اسکارٹ کرنا پڑا ہے. دس از ہاؤ ڈینجرس پاکستان از. تو یہ ان جاہلوں کو، بدبختوں کو یہ تو سمجھائیں کہ یہ جو اسکارٹ کرنا ہے اور جو ڈینجر ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہے؟ بہت شکریہ جامی صاحب، آپ نے سٹارٹ ہی ساری نان سیریس بات سے کیا، حالانکہ آج بڑا سیریس دن ہوگا. نہیں سر، میں چاہ رہا ہوں ذرا نان سیریسنس کو تھوڑا ایڈریس کر دیا جائے نا. جی، وہ ریلیونس میں سمجھ سکتا ہوں ان کی، اور ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن بھی سمجھ سکتا ہوں. میں ہسٹری سے چلیں کنیکٹ کر لیتا ہوں. ظاہر ہے ان کے لیے بہت پچھلے ایک سال چلے جاتے ہیں، پھر میں کافی سارے پیچھے سال جانے کی اجازت چاہوں گا. دیکھیں پچھلے سال مئی 2025 میں جب یہ ہمارا کانفلکٹ ہوا ہندوستان کے ساتھ، پہلگام کا جب اپریل میں ہوا تھا واقعہ، تو اس وقت تک ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان دنیا میں لیس ریلیونٹ ہے، اس کو ارریلیونٹ کر دیا جائے. اور ارریلیونٹ اس طرح کیا جائے کہ دہشت گردی کا الزام لگایا جائے، پھر باولپور اور باقی 8-9 جگہوں پر حملہ کیا جائے، دنیا میں کوئی پاکستان کی مدد کو نہیں آئے گا اور پاکستان ارریلیونٹ ہو جائے گا دنیا میں. ظاہر ہے ہم اکنامکلی، پولیٹیکلی، ادروائز جیو پولیٹیکل سینیریو میں ایک سٹرگلنگ نیشن تو ہے، اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ مس کیلکولیٹ کیا کہ پاکستانی قوم 25 کروڑ لوگوں کا جو ریزالو اور حوصلہ ہے وہ ابھی بھی کمپرومائز نہیں ہوا کسی سٹیج پر. تو پھر ہم الحمدللہ لیسٹ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ ہوتے ہوتے ریلیونٹ ہو گئے پچھلے سال. لیکن ریلیونٹ موسٹلی ہم ہوئے ریجنل پوائنٹ آف ویو سے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں لوگوں کو ریلائز ہوا کہ جب تک پاکستان کو آن بورڈ نہیں کریں گے تو یہ یہاں پہ نہ کوئی پیس آ سکتا ہے، نہ کوئی ہارمنی آ سکتی ہے، نہ کوئی بزنس گروتھ ہو سکتی ہے. یہ ہوا. اب شاید کوئی کسر باقی رہ گئی تھی، تو ہماری پرائم منسٹر مودی نے بڑی ہیلپ کی. میں اس کو اس لیے ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اس حملے سے پہلے جو ایران پر ہوا اس کے 48 گھنٹے کے اندر وہ تہران سے ہو کے آ گئے، سوری تل ابیب سے ہو کر آ گئے. تل ابیب جی، ان کی پارلیمان سے خطاب کیا، ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. انہوں نے جا کے کہا کہ وی آر مور دین بلڈ بردرز. پھر سب سے زیادہ جو خطرناک بات کہی، جو ہمارے لیے بڑی ٹرننگ موومنٹ بنی، انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو اور لوگوں سے کہا کہ آپ کی پین ہماری پین ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر نتن یاہو کی پین آپ کی پین ہے، تو جس کو نتن یاہو نے پین پہنچائی فلسطینیوں کو، وہ تو پھر آپ کی پین نہیں رہی. اور اگر آپ نے فلسطینیوں کی پین کو ڈس اون کر دیا تو فلسطینی کاز میں تو ایران بہت ایکٹیو ہے، تو پھر آپ نے ایران کی بھی، حماس کی بھی، حزب اللہ کی بھی، اور فلسطینیوں کی 85,000 جو جنازے اٹھائے گئے شہداء کے، ان کی پین کو بھی ڈس اون کر دیا. تو پھر قدرت آپ کو اپنا ایک پرائس ٹیگ لگاتی ہے. مس کیلکولیٹ کیا کمپلیٹلی، واپس آئے تو حملہ ہوا. وہ میں علیحدہ سٹوری پر جاتا ہوں کہ کیوں. یہ وہ ہندوستان ہے جامی صاحب، سر تاریخ آپ جیسے نوجوانوں نے تو بہت زیادہ پڑھی ہے، لیکن بہت سارے نوجوان اس طرح نہیں پڑھتے یا موقع نہیں ملتا. میں ان کو ریفریش کرتا چلتا ہوں. مسز اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی ویتنام کی جنگ میں، جب 1954 سے لے کر 75 تک ویتنام کی جنگ لڑی امریکہ اور آبویسلی ویتنام نے. اس پوری جنگ کے دوران امریکن صدر جو بھی آئے 21 سالہ جنگ میں، تمام نے پریشرائز کیا مسز اندرا گاندھی کو کہ آپ ٹروپس بھیجیں ہمارے حق میں ویتنام کے خلاف. اندرا گاندھی نے کہا یہ انجسٹیفائڈ وار ہے، ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. فاسٹ فارورڈ کریں 2003، صدام حسین کو جب ٹاپل کرنا تھا امریکہ نے، نیٹو نے، تو اٹل بہاری واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے ہندوستان کے. اگین بہت زور لگایا گیا کہ ہندوستان اپنی فوجیں بھیجے، نہیں بھیجی گئیں. انہوں نے کہا یہ انجسٹیفائڈ وار ہے. پھر آپ دیکھیں فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے جو چیئرمین تھے یاسر عرفات، یہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی نسبت وہ ہندوستان کے زیادہ قریب تھے. بالکل. تو ہم نے تو وہ کولیبوریشن، کلوزنس اور محبت دیکھی ہوئی ہے فلسطینین سے. انڈین فارمل جو ان کی ایک ہوتی تھی ڈپلومیسی. اور موسٹ امپورٹنٹ بات ایک ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ نتن یاہو نے یہ سمجھا، میرا خیال یہ ہے انہوں نے تمام کے تمام جو 78 سالہ ریکارڈ تھا فلسطینین کے ساتھ تھا، اس کو ایک قسم کا زچ کر کے یا ڈچ کر کے یا ڈم کر کے، جو مرضی لفظ یوز کر لیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ ایران تو چند منٹوں چند گھنٹوں کی بات ہے، وینزویلا پلس کیس ہے، اس کے بعد یہ ایران پر آلموسٹ قبضہ ہو جانا ہے یا ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا خدا نخواستہ ایران. تو اس کے بعد میں جا کے پہلے ہی حاضری لگوا دوں. حاضری لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو فوری طور پر روس سے تیل لینے کی اجازت مل گئی.
پھر 15,000 حملے ہوئے ہیں اسرائیلی اور امریکہ نے مل کے جو ایران پہ کیے ہیں پچھلے 40 دنوں میں. ویری ٹرو. تو حضور چاہ بہار پہ حملہ نہیں ہوا, اس کی پرائرٹائزیشن نہیں ہوئی 15,000 ٹارگٹس میں سے. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ میرا خیال ہے, یہ میرا تجزیہ ہے کہ انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ تو آلموسٹ کیپچر کر لیں گے ایران, لیکن آپ میرا والا جو پورٹ ہے اس کو چھوڑنا, کیونکہ میں نے وہاں سے تو افغانستان کے طالبان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں چاہیے. میرے جیسے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور یا اسٹریٹجی یا ہسٹری اور یا پولیٹیکل, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں دنیا کی سیاست کو تھوڑا پڑھنے شوق ہے, تو ہم جیسے لوگ حساب لگا لیتے ہیں کہ نتن یاہو اور انڈین پرائم منسٹر کی جو کولیبریشن تھی وہ کہاں تک جا رہی ہے. تو آئی تھنک یہ انہوں نے خود ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہم پہلے مئی میں ریلیونٹ ہوئے 2025 میں, اور اگر کوئی چھوڑی تھی کسر تو 26 فروری 2026 کو انہوں نے ہمیں دوبارہ دھکیل دیا ریلیونس کی طرف. یہ جیسے صاحب دیکھیں نا, ان کی تو ڈاکٹرین یہ تھی کہ ہم نے پورا جو وشنو گرو بننا ہے, پوری دنیا کا ہم گرو ہیں ہم ڈپلومیٹیکلی. اور مجھے یاد پڑتا ہے جے شنکر اس جنگ سے کچھ عرصہ پہلے جو پاک بھارت تھی, ایک ایونٹ ہو رہا تھا انڈیا میں, اور وہاں پہ ان سے پاکستان کے بارے میں سوال ہوا, تو بڑا انہوں نے مضحکہ خیز انداز میں کہ پاکستان کی کیا سٹینڈنگ ہے انٹرنیشنلی. اب وہی سوال ان سے ہو رہا ہے, یعنی پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنے والا بھارت کیا اس سارے پروسیجر میں, اس ساری ہیپننگ میں خود ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ نہیں ہو چکا؟ دیکھیے جامی صاحب, ہمیں جو اسٹرینتھ دیتی ہے, جو ویلیو دے رہی ہے دنیا میں, ہماری ایک ویلیوز کی ایتھکس, morality اور سچائی کو اپ ہولڈ کرنے کی جو ٹریڈیشن ہے ہمارا. ہم نے کبھی, ابھی آپ جیسے میڈیا کے اتنے اینکر تھے ماشاءاللہ درجنوں, اور جنہوں نے مئی 2025 میں اتنا ریسپانسبل کوریج کی, کبھی وار مانگرنگ کی بات نہیں, کبھی ابیوزو لینگویج نہیں استعمال کی. اور ادھر انڈیا کا فارن منسٹر جے شنکر صاحب نے ابھی چند دن پہلے کیا کہا تھا, میں آپ کے میڈیا کے طور میری ٹریننگ نہیں ہے کہ میں وہ لفظ بولوں, انگریزی میں بول دیتا ہوں. جی بروکر کا, جی اندازہ بالکل. تو انگریزی میں ذرا کم وہ تھوڑا ڈیسنٹ لگتا ہے, میں بروکر کہہ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ہم بروکر نہیں ہیں. تو پھر میں نے ریسرچ کی اور میں نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالی تھی. میں نے اس میں کہا تھا کہ جنوری 2025 صرف 1 سال اور 3 مہینے پہلے جے شنکر نے کیا کہا تھا, وہ بھی نوٹ کرنا چاہیے دنیا کو, میرے جیسے لوگ یاد بھی کرا دیتے ہیں. جے شنکر نے جنوری 2025 میں کہا تھا کہ صرف واحد چند ملکوں میں انڈیا بچا ہے جو یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کرا سکتا ہے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کرا سکتا ہے. یہ 1.25 سال پہلے ابھی ایران پر پچھلا حملہ نہیں ہوا تھا. تو پھر میں نے یاد کرایا کہ اگر آپ 2 ملکوں کے درمیان چند ملکوں میں سے بچے ہیں جو کرا سکتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ ڈپلومیٹک کنٹری کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. ہمارا جیسچر یہ ہے, جو آپ کے بالکل نوجوان بچے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جنوری 1966 کی جنگ ہو چکی تھی. ہمارے صدر ایوب صاحب تاشکند گئے تھے, وہاں شاستری صاحب آئے تھے انڈین پرائم منسٹر, وہاں پہ انہوں نے تاشکند معاہدہ سائن کیا. سائن کرنے کے اگلے دن شاستری صاحب وفات پا گئے. ہاں جی, آپ کے نوجوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں, گوگل کریں اور وہ تصویر ڈھونڈیں جس میں صدر ایوب خان شاستری صاحب کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ ہماری ویلیوز ہیں بس, اور اس سے زیادہ کیا نہیں, ویلیوز تو بہت تگڑی تھیں, دو طرفہ اچھی تھیں. یہ جب سے ہندوتوا کا پرچار ہوا نا جی, مودی رجیم کا, جب سے گجرات سے ان کا رائز ہوا اور شیو سینا لیڈ کر رہی ہے بی جے پی کے اندر, تب سے یہ انڈیا کی آل ٹوگیدر ایک مسخ شدہ اور ایک انتہائی گھنونا چہرہ ہے جو سامنے آ رہا ہے, جو پرویل کر رہا ہے ناٹ اونلی ود ان دیئر ٹی وی چینلز, میڈیا ڈسکورس. ابھی کل رات ہی ایک سابق امریکی سفیر تھے, وہ ان کو آن ایئر ٹائمز ناؤ پہ ایک بہت اچھی لیسننگ کر رہے تھے, ان کو سکھا رہے تھے جب پاکستان کے بارے میں سوال ہو رہے تھے. تو آئی تھنک یہ نان سینس کی حد ہے جو انڈیا میں اب رہ گئی ہے, کیونکہ جو انہوں نے پہلے اسپیکولیٹ کیا وہ ٹوٹلی غلط ہوا. اب ناؤ دے آر فورس ٹو ٹاک اباؤٹ کہ اچھا جی اسلام آباد ٹاک سے ہوگا کیا. اب وہ اگر مگر کہانی چھوڑ چکے. خیر, انف سیڈ سر, انڈیا کے لیے اتنا وقت نہیں آج بچا, پاکستان کے لیے بہت زیادہ وقت ہے, اور آج پاکستان سینٹر سٹیج ہے. میں آپ سے سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں, یہ دونوں جو ڈیلیگیشنز آئے, آپ نے دیکھا پہلے ایرانی ڈیلیگیشن رات گئے آیا, ان کا استقبال کیا, فیلڈ مارشل آرمی چیف بھی تھے, پاکستانی سیاسی حکام بھی موجود تھے. دونوں کا جو ریسیپشن ہے یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ سا معلوم ہوتا ہے. ویژولز کو اگر آپ دیکھیں چشتی صاحب, کہ اس میں ایک بڑی غیر روایتی کمفرٹ محسوس ہو رہی ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی, اور جس طرح سے آنے والے مہمان اس کو گریٹنگ کو لے رہے ہیں, وہ بھی دیٹ سپیکس والیوم. تو آپ نے کیسے ریڈ کیا ان دونوں ریسیپشنز کو؟ جامی صاحب دیکھیے, یہ جو کل ہوئی ہے ریسیپشن, الحمدللہ ہمارے پاک فضائیہ کے جہازوں کا اسکارٹ کرنا, ان کو لینڈ کروانا یہاں پہ اپنی پروٹیکشن میں, اور یہ جو ریسیپشن کی آپ انپریسیڈنٹڈ بات کرتے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
لیکن میں کہوں گا یہ تو مینیفیسٹیشن ہے اس رسپیکٹ کی, اس گریس کی, اس ایفرٹ کی, اس ٹرسٹ کی جو پاکستان کی مسلح افواج کی لیڈرشپ, پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے خاص طور پر پچھلے 40 دنوں میں ارن کی ہے. یہ آپ کو آپٹک سائڈ اب نظر آئی ہے کیونکہ تصویر ان کی اکٹھی نہیں آئی تھی. وہی 40 دن کی ٹرانسفارمیشن مجھے کل نظر آئی ہے, جس طرح وہ ملے ہیں, جو ہم نے ویلکم کیا ہے, اور جتنا کمفرٹ آپ کو باڈی لینگویج لگتی ہے, تو وہ ایک مینیفیسٹیشن وہ تھی جو ہم نے 40 دن میں پوزیشن ارن کی ہے. جس طرح ایران نے ایک نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ لی ہے اسٹیٹ آف ہارموز کو کنٹرول کر کے اور ریجنلائز کر کے جنگ کو, ہم نے ایک نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ حاصل کی ہے بائی بینگ پیس لوننگ نیشن, ایک ریجنل اسٹیبلائزر, گلوبل پیس میکر. تو یہ نیو فاؤنڈ ایک اسٹرینتھ صرف نظر آ رہی تھی کل آپ کو مینیفیسٹیشن میں. بٹ دعا یہ کرنی چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں معاہدہ ہو پازیٹیولی, اور دنیا ایک یادگار طور پہ, آپ نے بڑا اچھا ان کے نکسن صاحب کا یاد کرایا کہ وہ چائنا چلے گئے, وہ برج کیا, لیکن وہ آلموسٹ کوورٹ آپریشن تھا اور وہ کلاسیفائڈ رکھا گیا تھا. لیکن اب تو دنیا جان رہی ہے, دنیا کے توقعات ہیں, اور دنیا میں جو بھی پیس لونگ ممالک ہیں یا لوگ ہیں, اور آئی ایم شیور 8 بلین آبادی میں سے بہت ساری میجورٹی ایسی ہوگی, چاہے وہ یورپ میں رہتی ہو, امریکہ میں رہتی ہو, انڈیا میں بھی رہتی ہو, جو پیس لونگ لوگ ہوں گے وہ دعا گو ہوں گے کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں. کیونکہ اس فیصلے کی جو امریکہ نے حملہ کیا اس کی قیمت آپ دیکھیے, آلموسٹ 8 بلین لوگ دے رہے ہیں. کوئی کم دے رہا ہے, کوئی زیادہ دے رہا ہے, کوئی ہارڈ شپ زیادہ ہے, اور موسٹلی کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری یا ڈیولپنگ کنٹری سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے لیے جو ایک چیلنجز ہوئے ہیں, اکنامیکل ہوئے ہیں, ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے, وہ بہت زیادہ قیمت دے رہے ہیں. تو آئی تھنک ہر پیس لوننگ لوگ, میں 1.4 بلین انڈین سب کو تو نہیں میں کہہ رہا کہ وہ وار مانگرنگ کرتے ہیں, آپ نے تو خود ہی تو کہا چشتی صاحب میرے ساتھ رہیے گا.